امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایرانی حکام نے سڑکوں پر مظاہرے کرنے والوں سمیت اپنے شہریوں کو ہلاک کیا تو امریکہ کی جانب سے فوجی کارروائی ممکن ہے۔ گزشتہ ماہ کے اواخر سے ایران بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور مظاہرین مغرب کی اقتصادی پابندیوں سمیت دیگر وجوہات کے باعث قیمتوں میں اضافے کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب سے منسلک تسنیم نیوز ایجنسی کی اطلاع کے مطابق پولیس سمیت سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں اب تک 11 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ میں قائم انسانی حقوق کے ایک گروپ نے بتایا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 42 تک پہنچ چکی ہے۔ ایک قدامت پسند میڈیا انٹرویو میں جمعرات کے روز ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا ان کا ہدف ایرانی حکومت کا خاتمہ ہے، تاہم انہوں نے جواب دینے سے معذرت کر لی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ امریکہ آئندہ کئی برس تک وینزویلا کا انتظام چلائے گا اور وہاں سے خام تیل نکالتا رہے گا۔ ٹرمپ نے یہ تبصرہ بدھ کے روز اوول آفس میں نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا۔ روزنامے کے مطابق ٹرمپ نے امریکہ کی جانب سے وینزویلا پر کنٹرول کے نظام الاوقات کی کوئی حتمی حد نہیں بتائی۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ آیا یہ مہینوں پر محیط ہوگا یا 1 سال سے زیادہ تک پر، ٹرمپ نے جواب میں کہا کہ یہ کافی طویل ہوگا۔ وینزویلا کی تیل کی صنعت بھی ٹرمپ کا مرکز نگاہ رہی۔ انہوں نے کہا، ہم وہ تیل استعمال کرنے اور اسے نکالنے جا رہے ہیں، ہم تیل کی قیمتوں میں کمی لائیں گے اور ہم وینزویلا کو پیسے دینے جا رہے ہیں جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے ان سوالات کی تردید کی جو ان کی جانب سے ڈیلسی روڈریگز کو وینزویلا کا نیا رہنما تسلیم کرنے پر اٹھ رہے ہیں۔ روڈریگز صدر نکولس مادورو کی نائب صدر رہ چکی ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی انتظامیہ کے اس وقت وینزویلا کی قیادت کے ساتھ معاملات بہت اچھی طرح سے چل رہے ہیں۔ ٹرمپ نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ وہ مادورو کی گرفتاری کے امریکی آپریشن کو کیسے ایک بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اخبار کے مطابق ٹرمپ کی توجہ وینزویلا کے مستقبل کی تفصیلات سے کہیں زیادہ بجائے صدر مادورو گرفتاری کے مشن پر مرکوز تھی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتیرس نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی ادارے کو اپنا تخمینہ شدہ واجب الادا حصہ ادا کرے۔ گوتیرس نے یہ مطالبہ جمعرات کو ایک ترجمان کے ذریعے جاری کردہ بیان میں کیا۔ وائٹ ہاؤس نے بدھ کے روز اعلان کیا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 66 بین الاقوامی تنظیموں، کنونشنز اور معاہدوں سے واشنگٹن کو الگ کر لینے کے اجازت نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ بیان کے مطابق سیکرٹری جنرل گوتیرس نے وائٹ ہاؤس کے اعلان پر افسوس کا اظہار کیا۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے باقاعدہ اور قیام امن کے افعال پر اٹھنے والے بجٹ کے تخمینہ شدہ حصے کی ادائیگی اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت امریکہ سمیت تمام رکن ممالک کی قانونی ذمہ داری ہے جس کی منظوری جنرل اسمبلی دیتی ہے۔ واشنگٹن کو اس بجٹ کا 22% حصہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ کسی بھی رکن ریاست کے حصے کی نسبت یہ سب سے زیادہ رقم ہے کیونکہ ادائیگیوں کے حجم کا تعین ملکی معیشت کے پیمانے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ نے بتایا ہے کہ امریکی حکومت نے ابھی تک 2025 کی اپنی ادائیگیاں نہیں۔ پتہ چلا ہے کہ چین نے جاپان سے درآمد کردہ ساکے یعنی جاپانی شراب اور اشیاء خوردنوش کی کسٹم کلیئرنس میں بعض مواقع پر تاخیر کی ہے۔ جاپانی وزیر اعظم کے تائیوان کی ممکنہ ہنگامی صورتحال پر تبصرے کے بعد ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ساکے کی کچھ کھیپوں کے لیے چینی حکام نے ایسی دستاویزات مانگی جن کی پہلے ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مانگی گئی دستاویزات اور دیگر اضافی اقدامات نے عام طور پر کسٹم کلیئرنس کے لیے درکار وقت میں تقریباً 1 ماہ کا اضافہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی مطلوبہ کاغذی کارروائی میں اس بارے میں تفصیلی رپورٹ دینا شامل ہے کہ مصنوعات کو جاپان کے اندر کہاں کہاں لے جایا گیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اضافی کسٹم بوجھ جاپان پر چین کے معاشی دباؤ کا حصہ ہے۔ بیجنگ کا رد عمل اس وقت سے سخت ہو گیا ہے جب وزیر اعظم تاکائچی سنائے نے کہا تھا
کہ طاقت کے استعمال سے پیدا ہو سکنے والی تائیوان کی ممکنہ ہنگامی صورتحال کو جاپان کی بقا کے لیے خطرہ بننے والی صورتحال سمجھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات نومبر میں جاپانی پارلیمان کے اجلاس کے دوران کہی تھی۔ وسطی جاپان میں ایک جوہری بجلی گھر کے منتظم ادارے نے اپنے 2 ری ایکٹروں کی بحالی کے لیے کی گئی جانچ میں زلزلے کے ڈیٹا کے نامناسب استعمال پر معذرت کی ہے۔ چوبو الیکٹرک پاور کمپنی کے چیئرمین کاتسونو ساتورو نے جمعرات کو ناگویا شہر میں ایک نیوز کانفرنس میں معافی مانگی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کمپنی کے اقدامات نے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ساتھ مقامی باشندوں کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچائی ہے اور یہ عمل جوہری توانائی کے کاروبار کی بنیاد کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمپنی کو کسی غیر جانبدار پینل کے ذریعے حقائق کو واضح کرنا ہوگا، اس کی وجہ سے پردہ اٹھانا ہوگا اور اس کے اعادے کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ چوبو الیکٹرک پاور نے شیزووکا پریفیکچر میں ہاماوکا نیوکلیئر پاور پلانٹ کے نمبر 3 اور نمبر 4 ری ایکٹر کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے نیوکلیئر ریگولیشن اتھارٹی کی اجازت طلب کی تھی، لیکن کمپنی نے پیر کو امکان ظاہر کیا کہ اس نے جان بوجھ کر ایسے اعداد و شمار کا انتخاب کیا جن کی مدد سے اس زلزلے کے ممکنہ زیادہ سے زیادہ جھٹکے کو کم دکھایا جا سکے جو ری ایکٹروں کے مقام پر آ سکتا ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS پر موجود 4 خلاباز ایک طبی مسئلے کی وجہ سے جلد زمین پر واپس آئیں گے۔ ناسا نے جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس میں اعلان کیا کہ ایک رکن کو طبی صورتحال کا سامنا ہوا تھا اور وہ مکمل تشخیص اور علاج کے لیے زمین پر واپس آئے گا۔ خلائی ایجنسی نے پرائیویسی کی وجہ بتاتے ہوئے عملے کے رکن کی شناخت نہیں کی اور نہ ہی طبی مسئلے کی تفصیلات بتائیں۔ حکام نے بتایا کہ مذکورہ فرد کو عارضی طور پر سنگین طبی حالت کا سامنا کرنا پڑا، جس کی بظاہر وجہ مائکرو گریوٹی یعنی انتہائی کم کشش ثقل تھی، لیکن اب اس کی حالت مستحکم ہے۔ ناسا نے کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں واپسی کی تاریخ کا تعین کرنے کی توقع کر رہا ہے۔ عملے نے گزشتہ سال اگست میں ISS پر اپنا مشن شروع کیا تھا اور فروری کے وسط یا اس کے بعد اسٹیشن چھوڑنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ایک امریکی اور 2 روسی خلاباز مشن کو جاری رکھنے کے لیے ISS پر موجود رہیں گے۔ حکام نے بتایا کہ خلائی اسٹیشن کی 25 سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ طبی مسئلے کی وجہ سے عملہ مقررہ وقت سے پہلے زمین پر واپس آئے۔